السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام دی ریویو کامران یوسف اور شہباز رانا کے ساتھ۔ دی ریویو میں ہم پاکستان کی معیشت، خارجہ امور اور نیشنل سیکیورٹی سے جڑے معاملات پر بات کرتے ہیں۔ 2025 اپنے اختتام کو ہے اور 2025 کی اگر آپ بات کریں تو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے یہ ایک انتہائی اہم سال رہا اور کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ 2025 میں کس طرح سے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تعلقات میں اس طریقے سے مثبت تبدیلی آئے گی کہ جو ایون ویسٹرن میڈیا ہے وہ بھی حیران رہ گیا، جو مغربی مبصرین ہیں وہ بھی کہنے پر مجبور ہو گئے کہ پاکستان نے شاید ٹرمپ کو باقی دنیا کے مقابلے میں بہتر طور پر سمجھا ہے۔ اور اس 2025 میں ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ہائی پروفائل وزٹس بھی ہوئے، پاکستان کے جو سول اور ملٹری لیڈرشپ ہے انہوں نے بیرونی ممالک کے دورے کیے اور پاکستان کے بھی دورے ہوتے رہے، اور اس کی جو ایک لیٹسٹ کڑی تھی یعنی کہ کل 26 دسمبر کو جو یو اے ای کے پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے پاکستان کا دورہ کیا اور بطور پریزیڈنٹ شیخ محمد بن زید ال نہیان کا یہ پاکستان کا پہلا سرکاری دورہ تھا، اور اس دورے کے دوران ان کی ملاقات پاکستان کے پرائم منسٹر جو فیلڈ مارشل ہیں جنرل سید عاصم منیر اور باقی جو وفاقی کابینہ کے سینئر اراکین ہیں ان کے ساتھ ہوئی، اور اس میں دونوں ملکوں کے درمیان جو باہمی دلچسپی کے امور ہیں ان پر بھی ڈسکشن ہوئی، اور اوورآل کس طریقے سے جو اکنامک کوآپریشن ہے اس کو بہتر کیا جا سکتا ہے، پھر جو ریجنل اور جو انٹرنیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر بھی ڈسکشن ہوئی۔ تو شہباز، امپورٹنٹلی اس وقت پاکستان کی اگر آپ فارن پالیسی کی بات کریں تو مشکل ہوتا ہے کسی بھی ملک کے لیے، ایون بھارت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک چیلنج کا اس کو سامنا ہے کہ ایک تعلقات کو بیلنس کرنا، ایک طرف رشیا ہے دوسری طرف امریکہ ہے، لیکن سم اور دی ادر پاکستان اگر آپ دیکھیں مغرب کے ساتھ بھی، چین کے ساتھ بھی، پھر گلف کے جو ممالک ہیں، پھر ایران ہیں، ان سارے ملکوں کے ساتھ اس وقت آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ایک تعلقات میں ایک توازن آپ کو نظر آ رہا ہے، اور یو اے ای کے پریزیڈنٹ کا جو وزٹ ہے وہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ بالکل آپ نے صحیح کہا، آلدو کہ یو اے ای کے جو پریزیڈنٹ کا وزٹ تھا چند گھنٹوں کے لیے تھا، لیکن ان کا یہ پہلا سرکاری دورہ تھا پاکستان کا، جو اس چیز کو ریفلیکشن اس کی کرتا ہے کہ پاکستان اور یو اے ای کے جو تعلقات ہیں وہ بہتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس میں کچھ ایشوز ایسے ہیں جو ابھی بھی جن کا ایک ریزولوشن چاہیے، جس میں خاص طور پر پاکستانی ورکرز جو وہاں پہ کام کرتے ہیں ان کو جو پرابلمز آ رہی ہیں، کچھ اس میں ہمارے امیگرینٹس کا بھی اس میں ان کی غلطیاں ہوتی ہیں، وہاں پہ وہ لاز کو ابائڈ نہیں کرتے، باقی اور مسائل ہیں۔ لیکن اگر آپ گریجولی دیکھیں، ٹریجیکٹری دیکھیں تو ٹریجیکٹری جو ہے چاہے یو اے ای ہے، سعودی عربیہ ہے، خاص طور پر امریکہ جس طرح آپ نے ذکر کیا، ان سے تعلقات میں بہتری آئی۔ اور جو سب سے اہم بات میرے لیے 2025 میں فارن پالیسی آپ کا سبجیکٹ ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، وہ یہ تھی کہ کمپیئر ٹو انڈیا جو پاکستان کا ایک سٹیٹس ہوتا تھا، انڈینز بہت ڈومینیٹ کرتے تھے پرائیویٹ کانورسیشن میں بھی، پبلک ڈسکورس میں بھی، پاکستان کو ایک سائیکولوجیکل ان کے اوپر تو برتری جو ہوئی ہے، ادر دین جو ہم نے وار ان سے جیتی، اس کے بعد کافی پازیٹیو ایک چیزیں ہیں اس سال میں جو فارن پالیسی کے فرنٹ کے اوپر کاؤنٹ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس میں اب جو امپورٹنٹ بات ہے، جو آپ کی فارن پالیسی ہوتی ہے وہ اس وقت کامیاب ہوتی ہے جب اس کا ایک سبسٹینٹیو نتیجہ بھی نکلے، یعنی کہ اگر کسی ملک کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہیں تو اس ملک کے ساتھ آپ کی تجارتی تعلقات کیسے ہیں، وہاں سے سرمایہ کاری کتنی آ رہی ہے، اس طرح کی کوآپریشن میٹر کرتی ہے۔ اب یو اے ای کی اگر آپ بات کریں تو یو اے ای ان ممالک میں شامل ہے جو مشکل اوقات میں، جب بھی ہم آئی ایم ایف کے پاس گئے یا آئی ایم ایف کے پاس نہیں بھی گئے تو ہمیشہ مشکل اوقات میں یو اے ای از ون آف دا کنٹریز جہاں پاکستان جاتا تھا کہ آپ ہماری ہیلپ کریں۔ اب کیونکہ اوورآل پاکستان کی معیشت کی بات کریں تو زر مبادلہ کے ذخائر بھی ٹھیک ہے، بے شک اس میں ادھار کے پیسے ہی صحیح، بٹ اوورآل آپ کو ایک اسٹیبلٹی نظر آتی ہے۔ یو اے ای سے ہماری اس وقت کیا ایکسپیکٹیشنز ہیں؟ ہم نے کل ذکر کیا تھا پی آئی اے کی پرائیویٹائزیشن کا، وہ تو چلیں جو لوکل انویسٹرز ہیں وہی کیے ہیں، لیکن پاسٹ میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ ہم سعودی عرب کے ساتھ بھی، یو اے ای کے ساتھ بھی، بلکہ یہ ممالک خود بھی کہتے ہیں کہ تعلقات میں ایک شفٹ لانا چاہتے ہیں کہ بجائے اس کے کہ ہم ان سے ادھار پیسے لیں، وہ پاکستان میں آ کے سرمایہ کاری کریں، وہ بہت سی ایسی جو ادارے ہیں جو پاکستان بیچنا چاہتا ہے شاید وہ بھی خرید سکتے ہیں۔ تو یو اے ای کا کوئی اسپیسیفک انٹرسٹ اس حوالے سے ہے یا پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہیں اس حوالے سے؟ دیکھیں، ایک جو یو اے نے ابھی تک پاکستان کو سپورٹ کیا وہ جو کافی بڑی سپورٹ ہے، $3 ارب کا ایک قرض انہوں نے دیا ہوا پاکستان کو، ہر سال اس کو رول اوور کرتے ہیں، اس سال جنوری فروری میں پھر وہ رول اوور ہوگا۔ یہ پاکستان کے غیر ملکی زر مبادلہ ذخائر کا حصہ ہے۔ $3 ارب جو ہے یو اے ای سے ہے، $5 ارب سعودی عربیہ سے اور $4 ارب چائنا سے ہے۔ جہاں تک آپ نے سرمایہ کاری کی بات کی، پاکستان کی ایکسپیکٹیشنز تھیں، اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل جب بنی تو اس سے پہلے جو وزٹس تھے وہاں پہ ملٹری لیڈرشپ کے، سویلین لیڈرشپ کے، تو وہاں سے کامن کمپلین یہ آ رہی تھی آپ کے ہاں کوئی
میکانزم ایسا نہیں ہے جہاں پہ ہم جائیں انویسٹ کرنا چاہیے اور جو ایشوز ہمیں فیس کرنے پڑتے ہیں اس کو ریزالو کیا جائے. تو اس کے سولوشن میں ہی SIFC جو بنی تھی. آلدو میرا اس پہ شروع سے ہی اس پہ ایک ویو یہ تھا کہ جو SIFC ہے وہ کوآرڈینیشن کی ایشوز ریزالو کر سکتی ہے. پاکستان کی اکانومی کی جو اسٹرکچرل ایشوز ہیں جس میں آپ کا ایکسچینج ریٹ ہے, انٹرسٹ ریٹ ہے, آپ کے ٹیکس لاز ٹھیک نہیں ہے, ہماری انرجی پالیسیز ٹھیک نہیں, اس کا حل SIFC کے پاس امیڈیٹلی نہیں تھا. ابھی بھی پاکستان کی ایک امید ہے کہ سعودی عربیہ سے انویسٹمنٹ آئے گی. UAE کی آپ نے بات کی, اسی کانٹیکس میں یہ بات ہے. سعودی عربیہ کے ساتھ جب ڈیفنس پیکٹ ہوا تو اس کے بعد ہم نے پھر ایکسپیکٹ کیا کہ بلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ آئے گی. اس کے لیے ان لائک ان دی پاس جب سعودیز پاکستان آتے تھے اور وہ ساری اپنی جو اپارچونیٹیز کو دیکھتے تھے, اس دفعہ پاکستانی اتھارٹیز بہت کم شاید لوگوں کو بتایا, وہ کئی ہفتوں ہمارے جو کی منسٹریز ہیں, اکنامک منسٹری, ان کے لوگ وہاں پہ سعودی عربیہ میں رہے ہیں, 2-1.5 ماہ بھی رہے ہیں. یہ بات اس حد تک پبلک نالج میں نہیں ہے. ان کا مقصد یہ تھا کہ سعودی عربیہ نے جو تمام پاکستان کی اکانومی کا اسٹرکچر تھا, خاص طور پر فار ایگزامپل حکومت کا یہ خواہش ہے کہ ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز میں سعودی انویسٹمنٹ آئے. تو ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز کیا سعودی انویسٹمنٹ لے کے اس کو سسٹین کر کے پاکستان ڈیویڈنڈ پے بیک کر سکتا ہے, نہیں کر سکتا, اس ساری چیز کو جانچنے کے لیے سعودی عربیہ نے پوری جو ویلیو ایڈیشن چین تھی پاکستان کی جو میجر بزنسز ہیں جو جس میں ایکسپورٹ کے لیے پاکستان انویسٹمنٹ چاہ رہا تھا, اس کو انہوں نے اسٹڈی کیا. تو ان کا کوئی آؤٹ کم اتنا کوئی سیٹسفیکٹری نہیں تھا. ابھی بھی حکومت پاکستان کوشش کرے کہ جو چیزیں آئیڈینٹیفائی ہوئی ہیں اسکروٹنی کے اندر اس کو فکس کر کے بائی مارچ نیکسٹ ایئر کچھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو کمنگ ٹو یور پوائنٹ, چاہے UAE ہو, سعودی عربیہ ہو, اس دفعہ لائک ان دا پاس یہ گریجوئل اپروچ ہوگی. پاکستان اس میں جو زیادہ بہتر آپ بتا سکیں جو کچھ ہم فارن پالیسی کے آبجیکٹیو سے UAE کے ساتھ کوآپریشن ہمارے ریسنٹلی ہوا ہے, دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور یہ وزٹ بھی اسی کانٹیکس میں شاید ہو کیونکہ اس طریقے سے کوئی ایسا ڈیلیگیشن جو تھا UAE کے پریزیڈنٹ کے ساتھ نہیں تھا جن کے ساتھ آپ کو بزنس سے ریلیٹڈ بہت ڈیپ میں جا کے ڈسکشن کر سکیں. اس میں جو امپورٹنٹ ہے UAE, ہم نے اس کا اکنامک اور ٹریڈ والا فیکٹر تو ڈسکس کر ہی لیا. آئی تھنک جو ریجن کی اس وقت انٹرنیشنل پالیٹکس ہو رہی ہے اس میں UAE از امپورٹنٹ پلیئر, آپ نے ذکر بھی کیا, اور اس میں بہت سی چیزوں کے اوپر آپ کو اب ایک کنورجنس بھی نظر آتی ہے. حالانکہ گلف جو کنٹریز ہیں آپس میں, GCC کنٹریز آپس میں ان کا اتحاد بھی ہے, بٹ کئی ایشوز کے اوپر ان کے ڈفرینسز بھی ہیں. مثلا سعودی عرب کی اپروچ اور ہو سکتی ہے, UAE کی ڈفرنٹ ہے, قطر کی ڈفرنٹ ہے. پاکستان کے لیے اب UAE کیوں امپورٹنٹ ہے؟ آئی تھنک ایک تو افغانستان کی کانٹیکس میں اگر آپ بات کریں, کہا یہ جاتا ہے کہ UAE کے افغانستان یا افغان طالبان کے ساتھ, خاص کر کے جو ہمارے تو حقانی نیٹ ورک کے ساتھ کسی زمانے میں اچھے تعلقات تھے, اب کہا جاتا ہے کہ UAE کی جو ہے نا کافی انٹرسٹ ہے. اور پھر اگر آپ یہ دیکھیں کہ جو افغان طالبان اور بھارت کے درمیان جو چینل آف کمیونیکیشن اوپن ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے جو انیشل ملاقاتیں ہوئی ہیں بھارتی آفیشلز کی اور افغان طالبان آفیشلز کی وہ UAE میں ہوتی رہی ہیں. تو UAE کا ادھر بھی ایک رول ہے کیونکہ UAE کا انڈیا کے ساتھ بھی بڑا قریبی تعلقات ہے. پھر مڈل ایسٹ کی پالیٹکس دیکھیں جو فلسطین کے حوالے سے, اگین UAE از این امپورٹنٹ پلیئر. اور جو آپ نے ذکر کیا کہ حال ہی میں پاکستان کے فیلڈ مارشل نے لیبیا کا بھی دورہ کیا تھا اور وہ سگنیفیکنٹ تھا, وہ بھی ایک امپورٹنٹ آئی تھنک ایک اس کا کانٹیکسٹ ہے. پاکستان از ہوپنگ کہ UAE کی جو بھی اپروچ ہے وہ ٹورڈز افغان طالبان ہو یا مڈل ایسٹ کے اندر ہو وہ پاکستان کے انٹرسٹ کے ساتھ الائن کرتی ہو. تو یہ جو وزٹ ہے اور جس طریقے سے پاکستان نے تو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا, لیکن اگر آپ باڈی لینگویج دیکھیں UAE پریزیڈنٹ کی کہ جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کی ملٹری اور سول قیادت کو جس طریقے سے ملا, تو اس کا مطلب ہے کہ جو اوورآل ہم بات کر رہے ہیں کہ 2025 میں پاکستان کی جیو اسٹریٹجک جو پروفائل ہے اس میں اضافہ ہوا ہے. آپ اسٹارٹنگ فرام امریکی صدر ٹرمپ ہوں, سعودی کراؤن پرنس محمد بن سلمان ہوں, پاکستان کی اہمیت میں اضافہ ہوا ہے. تو وہ انڈیکیشن آپ کو مل رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں پاکستان اس بڑی اسٹریٹجک گیم میں واپس آیا ہے. تو پاکستان کا انٹرسٹ اس وقت یہی ہے کہ وہ UAE ہو یا باقی جو ممالک ہوں ان کے ساتھ تعلقات کو اس طریقے سے پروموٹ کرنا ہے جہاں پہ اپنے اکنامک انٹرسٹ اور باقی چیزیں تو اپنی جگہ پہ, جہاں پہ ہمارے اسٹریٹجک انٹرسٹ ہیں کہ اس کو آگے بڑھانے میں یہ ممالک کیسے رول پلے کر سکتے ہیں. تو UAE آئی تھنک افغانستان کے کانٹیکس میں از این امپورٹنٹ پلیئر. اگر UAE جو ہے وہ پاکستان کا اس موقع کے اوپر انٹرسٹ دونوں کے الائن ہو جاتے ہیں تو دیٹ ول آلسو گو اے لانگ وے ان ایڈریسنگ جو TTP والا ایشو ہے جو باقی پرابلمز ہیں. کامران اپنے US کی بات کی, اس کے حوالے سے ہمارے پاس ایک ایکسکلوسیو کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ ناظرین کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ اس سال اکتوبر میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب صاحب نے واشنگٹن کا وزٹ کیا تھا. بنیادی مقصد ان کے دورے کا تو تھا IMF کی جو سالانہ وہاں پہ اجلاس ہوتے ہیں اس کو اٹینڈ کرنا, لیکن اس کی سائڈ لائنز کے اوپر جو US اتھارٹیز ہیں ان کے ساتھ کچھ اہم ملاقاتیں ہوئیں, جس میں ایک دو ملاقاتیں ایسی تھی جو کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاون خصوصی تھی. ان کے ساتھ ہی 3 بڑی چیزیں ان میٹنگ سے سامنے ہیں جس کی ڈیٹیلز ابھی ہم آپ کے سامنے لا رہے ہیں کیونکہ ابھی اس کے فالو اپ میں پاکستان کے اندر بھی کچھ ملاقاتیں ہوئی. ایک, امریکہ نے
پاکستان کی گورنمنٹ کو اپروچ کیا ہے کہ امریکن جو کمپنی ہے اس سے حکومت پاکستان جو انجنز ہیں اس کے پاکستان ریلویز کے لیے وہ خریدے. یہ ایک ان کی طرف سے ایک انہوں نے انٹرسٹ شو کیا, وہ بیچنا چاہتے ہیں لوکوموٹیوز پاکستان کو. آپ کو پتا ہے کہ پاکستان ریلویز کے جو اوور آل اس کا انفراسٹرکچر, لاجسٹکس اور اس کی جو ٹرانسپورٹیشن کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, اس کے فنڈنگ کے بھی ایشوز ہیں. اس میں کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ابھی تک اس پہ واضح نہیں ہے, حکومت اس پہ خاموش ہے, لیکن یو ایس کی طرف سے انٹرسٹ شو کیا گیا پاکستان کو لوکوموٹیوز بیچنے کے لیے. ایک اور چیز جو آج کل بہت ہی اہم ہے, امریکن کانگریس کا بھی وہی ایجنڈا ہے, امریکن ایڈمنسٹریشن کا بھی وہی ایجنڈا ہے, وہ ہے کرٹیکل منرل سیکٹر. اس حوالے سے جو کچھ ملاقاتیں وہاں پہ ہوئی ہیں اس میں امریکہ نے پاکستان کو آفر کیا کہ وہ کولیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کے ساتھ, اسیسمنٹ سٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں ود دی سپورٹ آف پاکستان, کہ جو پاکستان میں منرلز ہیں وہ ذخائر اس کے ایکچوئل ہے کتنے. ابھی تک جو رف ایسٹیمیٹس آ رہے ہیں $6 ٹریلین کے, $60 ٹریلین کے ریکوڈیک کے جو ریزروز ہیں وہ ایک ہے جس کا کلیئر پتا ہے کہ اس کی کیا ویلیو ہے. ادر دین ریکوڈیک مائنز اتنا زیادہ کلیئرٹی نہیں ہے, ایکچوئل ریزروز کتنے ایسٹیمیٹس ہیں. تو یو ایس گورنمنٹ نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ جو یہ کتنے منرلز ہیں, کریٹیکل منرلز خاص طور پر وہ پاکستان میں کتنے ہیں, اور نہ صرف وہ اس کی اسیسمنٹ سٹڈیز کرنا چاہ رہے ہیں بلکہ اس کے لیے کچھ ایگریمنٹس بھی یو ایس گورنمنٹ نے سائن کرنے کے لیے اس میں انٹرسٹ شو کیا ہے. تو یہ کچھ اہم ڈیولپمنٹس ہیں اس کے حوالے سے. کامران, ایک اسٹار لنکس کا بھی آپ کو پتا ہے کہ ایک اس کے لائسنس کی بھی چیز چلی, تو وہ بھی یو ایس اتھارٹیز نے جب ان کی وزیر خزانہ سے ملاقات تو اس کو کہا جی ایکسپیڈائٹ اس کو کیا جائے, وہ انٹرسٹڈ ہے کہ اسٹار لنکس کی جو سروسز ہیں وہ پاکستان میں شروع کرنے کے. تو اگر آپ اس کو نٹشل میں دیکھیں, یو ایس ہو, سعودی عربیہ ہو, یو اے ای ہو, چائنا ہو, تو 2025 کا جو سال ہے فارن پالیسی اور اکنامک پالیسی خاص طور پر جو ہماری ان ٹرمز آف بائیلیٹرل اکنامک ریلیشن اس کے لیے کافی یہ مثبت رہا ہے. اور امپورٹنٹلی جو پاکستان اور امریکہ کے درمیان, بے شک وہ کہتے تو ہیں کہ یہ تعلقات میں ایک بہتری ہے, عارضی ہے, ٹرانزیکشنل ہے, لیکن ماضی میں بھی ٹرانزیکشنل رہے ہیں. تو جو ایک دوسرے کی تعریف کر رہے تھے پاکستان اور جو امریکہ کی قیادت ہے, اب اس کا جو سبسٹینٹیو پارٹ ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے. اور امریکہ کو پتا ہے کہ پاکستان کی اگر بائیڈن انتظامیہ نے اگنور کیا تھا, پاکستان کی آج بھی ایک جیو اسٹریٹجک جو ویلیو ہے اور اس کو وہ رکھنا چاہتے ہیں. اور مور امپورٹنٹلی آئی تھنک آگے چلتے ہوئے جو پاکستان کے لیے جو چیلنجز ہوں گے, تو افغانستان متعلق ہم ڈسکشن کرتے رہے ہیں 2026 میں, دیٹ ول بی اے میجر چیلنج. بٹ مور امپورٹنٹلی آئی تھنک جو مڈل ایسٹ کے حوالے سے پاکستان کا رول دوبارہ سامنے آیا ہے, جو غزہ پیس پلان ہے اور اس میں جو انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا قیام ہے, امریکہ کی بالکل خواہش ہے کہ پاکستان اس انٹرنیشنل اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ بنے. ہم ڈسکس کر بھی چکے ہیں, یو ایس سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے اس کے حوالے سے کہا تھا کہ پاکستان نے انٹرسٹ شو کیا ہے کہ وہ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں, لیکن اس کا مینڈیٹ کیا ہوگا, اس میں پاکستان کی طرف سے کچھ ریڈ لائنز ہیں, اور اگر ان ریڈ لائنز کو ایڈریس کر لیا جاتا ہے تو پھر پاکستان اس میں شامل ہو سکتا ہے. تو 2025 اگر پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے ایک اہم سال رہا, تو 2026 جو ہے وہ میرے خیال میں ایک موقع ہو سکتا ہے کہ جو 2025 میں ڈیولپمنٹس ہوئیں کہ 2026 میں کس طریقے سے ہم ان کو کنسولیڈیٹ کرتے ہیں. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے NFC کے حوالے سے, اور جو سندھ ہے اس کو کون سے جو 3 ٹرمز آف ریفرنسز ہیں, جو نیا NFC ایوارڈ جو ڈسکس ہونا ہے اس پر انہوں نے کیوں اعتراض کیا ہے, وہ کون سے ہیں, بریک کے بعد اس پہ بات کریں گے. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اگلے نیشنل فائنانس کمیشن ایوارڈ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ جو میڈن اجلاس ہوا تھا NFC کا, اور اس کے بعد مختلف گروپس وغیرہ بنے تھے, کیونکہ یہ اتنا آسان پروسیس نہیں ہے اس میں اتفاق رائے پیدا کرنا, کیونکہ ایک مشکل صورتحال ہوتی ہے. ہر جو صوبہ ہے یا وفاق ہے اپنے مطالبات کو منوانے کی کوشش کرتا ہے. اب اس کے جو ابتدائی اجلاس ہوا تھا اس میں جو ایک مرحلہ ہوتا ہے کہ جو ٹرمز آف ریفرنسز طے کی جاتے ہیں کہ کون سے ایشوز ڈسکس کیے جائیں گے, اور اس میں جو اب خبر آئی ہے کہ جو سندھ ہے, کیونکہ سندھ کی جو نمائندگی ہے وہ مراد علی شاہ صاحب نے کی تھی اس NFC کا جو اجلاس ہوا تھا, اور اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے جو 7 اگر ٹرمز آف ریفرنسز ہیں جو ڈسکشنز ہونی ہیں, تو 3 پر انہوں نے اعتراض اٹھا دیا ہے. تو اس کو ہم کس طرح سے لیں کہ اگر ایک صوبے نے اس پر اعتراض اٹھایا ہے تو کیا یہ پروسیس شروع ہونے سے پہلے ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک کنٹروورسی یا مشکلات کا شکار ہو گیا ہے؟ اس میں کنٹروورسی تو آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے, بٹ اٹس اے سیریس ایشو, اور یہ ایشو
اس کے بارے میں جو سندھ ہے وہ پہلے بھی بات کرتا رہا ہے. بنیادی طور پر جب نیشنل فائنانس کمیشن کی اس کو دوبارہ اسٹیبلش کیا 11واں کمیشن جب نوٹیفائی ہوا تو اس کے نوٹیفیکیشن کے ساتھ اس کے 7 جو ٹرمز آف ریفرنسز تھے وہ طے ہوئے تھے, جس میں 3 جو میجر ٹرمز تھے وہ تو محصولات کی جو تقسیم ہے وفاق اور صوبوں کے درمیان اور صوبوں کے آپس کی جو تقسیم ہے اس کے حوالے سے تھی. جو 3 ایسی اس کی ٹرمز ہیں جس کا تعلق اخراجات سے ہے, اور آپ کو پتہ ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا ایک موقف رہا ہے کہ جو صوبائی ایکسپینڈیچرز ہیں اس میں وہ بہت زیادہ نہیں ہے, وفاق کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں, اس لیے ہمارا بجٹ کا خسارہ بھی ہوتا ہے, جو صوبے ہیں وہ سرپلس کے اندر ہیں. تو 3 ٹرمز آف ریفرنسز جو ہیں وہ اس میں ایڈ کیے گئے تھے نوٹیفیکیشن, جس میں بنیادی طور پر جو ایریاز کور ہوتے ہیں وہ جو فیڈرل گورنمنٹ ان سبجیکٹس پہ جا کے خرچہ کرتی ہے جو صوبوں کے آئینی طور پر صوبوں کے معاملات ہیں. پھر کچھ ایسے ایریاز ہیں جہاں پہ جو انٹر پروونشل ہیں وہاں پہ بھی اخراجات ہو رہے ہیں, اور تیسرا ایریا ایسا ہے جو کہ نیشنل امپورٹنس کے پروجیکٹ ہیں. تو اس پہ جو سندھ کے چیف منسٹر ہیں جو اسینشلی انہوں نے ایز اے فائنانس منسٹر آف سندھ انہوں نے وہ میٹنگ اٹینڈ کی تھی, انہوں نے ان تینوں جو نکات ہیں اس کے اوپر انہوں نے اعتراض لگایا کہ یہ غیر آئینی ہے, اور ان کا یہ جو ان کی آبزرویشن ہے کافی اسٹرانگ ہے, یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ کس قسم کے ان کو چیلنجز سامنا کرنے پڑیں گے. اور یہ جو تینوں ٹرمز آف ریفرنس کیا ریفلیکٹ کرتے ہیں, یہ ریفلیکٹ کرتے ہیں کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جو ہے وہ صوبوں کے پاس جانا چاہیے, یہ اس کا ایجنڈا ہے. پھر ہائر ایجوکیشن کمیشن کی اسپینڈنگ ہے. پھر یہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جو کہ نیشنل امپورٹنس کی جس کو گورنمنٹ کہتی ہے, فیڈرل گورنمنٹ کہتی ہے, اس کے جو بینیفٹ ہے وہ تمام ملکی آبادی کو ہوتا ہے, صرف وفاق کو نہیں ہوتا. جیسے پروجیکٹس ہیں آپ کے ڈیم سے ریلیٹڈ, تو ڈیمز کی کنسٹرکشن کی کاسٹ جو 3,000 ارب روپے سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس کے حوالے سے, تو سندھ کا اس پہ اعتراض یہ تھا کہ جو آرٹیکل 160 ہے آئین کا جو ڈیفائن کرتا ہے این ایف سی کا مینڈیٹ, اس میں اخراجات سے ریلیٹڈ کوئی چیز شامل نہیں ہے. اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے اخراجات کا جو سبجیکٹ ہے اس کو آپ نے ڈسکس کرنا ہی ہے تو پھر آپ اس کو لے کے جائیے نیشنل اکنامک کونسل میں. اب این ایس سی ایک اور آئینی ادارہ, بدقسمتی سے 2 کانسٹیٹیوشنل باڈیز جو ہیں آپ کی نیشنل اکنامک کونسل اور یہ جو آپ کی سی سی آئی ہے, ٹھیک ہے, کونسل آف کامن انٹرسٹ کی, جس میں ان دونوں کی جو سربراہی ہے وزیر اعظم پاکستان کے پاس ہوتی ہے, اور دونوں ہی ان اے وے انفیکٹو بھی ہیں اور ڈس فنکشنل بھی ہیں. اور فنکشنل کب ہوتے ہیں یہ جب بجٹ کے پاس کوئی چیز آتی ہے, تو بجٹ میں این ای سی کا اجلاس ہوتا ہے, وہ پی ایس ڈی بھی اپروو کرتے ہیں اور کچھ میکرو اکنامک پلان اپروو ہو جاتا ہے. این ای سی اگر افیکٹو ہو جائے, اور سندھ کے چیف منسٹر کا یہ آبزرویشن بالکل ٹھیک ہے, تو این ای سی کے پلیٹ فارم سے اس طرح کے جو ایشوز ہیں وہ ڈسکس ہونے. دوسرا نے کہا کہ جو اخراجات کا سبجیکٹ ہے اس پہ جو صوبوں سے ریلیٹڈ, اس پہ فیڈرل گورنمنٹ بات اس لیے نہیں کر سکتی کہ اخراجات کی جو ایلوکیشن ہے وہ صوبائی اسمبلیوں نے کرنی ہوتی ہے, تو آپ کا اس میں کوئی کام نہیں ہے. بہرحال اس پہ جو سیکرٹری فائنانس تھے امداد اللہ بوسال, ان کا موقف یہ تھا کہ آئین کا جو آرٹیکل 160 ہے ان کی انٹرپریٹیشن اس کے اوپر یہ ہے کہ چونکہ یہ آرٹیکل جو ہے یہ بورونگ ادھار لینے کے متعلق بات کرتا ہے, تو چونکہ ادھار آپ لے رہے تو پھر اخراجات بھی اس میں جو ہے وہ فال کرتے ہیں. نارملی جو بورونگز ہیں وہ اس کانٹیکس میں وہاں پہ ڈسکس ہو رہی ہیں کہ صوبے کس حد تک ادھار لے سکتے ہیں. دیٹ ڈزنٹ مین کہ وہ اخراجات کا ایلیمنٹ بھی اس میں آ جاتا ہے. بہرحال اس ایشو کو ریزالو کرنے کے لیے فیڈرل گورنمنٹ گئی تھی پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان کے پاس, ان کے آفس نے تو فیڈرل گورنمنٹ کے حق میں اوپینین دیا. میری اطلاع یہ ہے کہ 2 چیزیں اس کے اندر ہو رہی ہے. ایک تو یہ کہ سندھ گورنمنٹ جو ہے وہ خود اپنی کوئی قانونی تشریح لے رہی ہے جو فیڈرل گورنمنٹ نے اس کی انٹرپریٹیشن لی ہے, دی ہے اٹارنی جنرل. اس سے پہلے کہ آپ یہ بتائیں کہ سیکرٹری فائنانس نے تو یہ بھی سنا ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کو کہا ہے کہ اگر اس پر اعتراض ہوتا ہے, یہ تو صدر آصف علی زرداری جو پیپلز پارٹی کے کو چیئرمین ہیں, یہ تو انہوں نے ٹرمز آف ریفرنس جو ہیں وہ سائن کیے ہیں, اگر اعتراض ہوتا تو فیصلہ تو آپ نے تو نہیں کرنا, فیصلہ تو انہوں نے کرنا ہے, تو یہ کتنا ویلڈ ہے. اور اس کے اندر ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں ٹھیک ہے صدارتی نظام ہے, صدارتی نہیں ہے, نہیں پارلیمنٹری نظام ہے, میں الٹا کہہ رہا ہوں, لیکن اس میں جو فیصلہ ہے اس کیس کے اندر ڈو یو تھنک کہ صدر کا کوئی اختیار ہوتا ہے اگر ان کو اعتراض ہو ان کے ٹرمز آف ریفرنس کے اوپر, ان کا کیونکہ پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, سندھ کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, کہیں نہ کہیں انٹرسٹ تو دیکھتے ہی ہوں گے, تو اگر ان کو اعتراض ہوتا تو کر سکتے تھے, یا انڈر پاکستان کے آئین کے وہ باؤنڈ ہے کہ پرائم منسٹر نے اگر ان کو بھیجا ہے ٹرمز آف ریفرنس تو اس پہ انہوں نے سائن ہی کرنا ہے. ایک تو صدر آصف علی زرداری میں خلاف کو چیئرمین نہیں ہے پیپلز پارٹی کے, کیونکہ وہ صدارتی عہدہ جو ان کے پاس ٹھیک ہے ان کے پاس ہے, تو اس لیے وہ پولیٹیکل آفس ان کے پاس اس وقت ہے کوئی نہیں. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ سب کو پتا ہے کہ پیپلز پارٹی کے سربراہ وہی ہیں ایفیکٹولی, اور فیصلے بھی جو ہوتے ہیں وہ وہیں پہ ہوتے ہیں. ایز اے پریزیڈنٹ آف پاکستان یہ جو این ایف سی کی جو تشکیل ہے اس کے جو ایون کے ایوارڈ بھی طے ہوگا
وہ صدر کو سفارش جاتی ہے, حتمی منظوری صدر پاکستان دیتے ہیں. تو سیکٹری فائنانس ان کی سے ہے اس کا مطلب؟ جی بالکل ان کی سے ہے, اور سیکٹری فائنانس کی یہ آبزرویشن ٹھیک ہے کہ اگر آپ کو نکات پہ اعتراض تھا تو یہ پھر صدر پاکستان اس کو کوئی ایڈ بھی کر سکتے تھے, ڈیلیٹ بھی کر سکتے تھے. انہوں نے نہیں کیا, انہوں نے اپروو کیا تو تب ہی وزارت خزانہ نے اس کو نوٹیفائی کیا. اس حد تک تو ان کا اعتراض ٹھیک ہے. بٹ اس میں جو میرے پاس سورس انفارمیشن آ رہی ہے, ابھی آپ کو پتا کہ بہت ہی انیشل سٹیج کے اوپر این ایف سی کی ڈسکشنز ہیں. ہائر ایجوکیشن کمیشن سے متعلق جو اخراجات ہیں وہ تو صوبے شاید لے لیں. اس میں ایک ڈیولپمنٹ یہ نظر آ رہی ہے ہوتے ہوئے, اگر یہ ساری چیزیں پازیٹیولی کنکلوڈ ہوتی ہیں. بی آئی ایس پی کے جو اخراجات ہیں اس میں شاید پنجاب انکلائن ہے لینے کو, بٹ پنجاب کا جو میرے ذرائع بتا رہے موقف یہ ہے کہ پنجاب صرف بی آئی ایس پی کی جو فنکشن ہے اس کی رسپانسبلٹی لے رہا ہے. اس کی جو فیڈرل گورنمنٹ کی جو امپلائیز ہیں ریلیٹڈ ٹو بی آئی ایس پی, وہ اس کو لینے کے لیے پنجاب تیار نہیں ہے. جی وہ آپ اپنے پاس 10-11 ہزار, جو بھی مجھے نہیں پتا کیا نمبر ہے اس کا, اس کو اپنے پاس رکھے. تو یہ اس حد تک ہے. تو بہرحال اس کے اندر کچھ اور بھی ڈیولپمنٹ ہے میرا خیال, وہ ایک چھوٹی سی بریک کے بعد اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. کچھ ایک اور اس کا ایک سب گروپ کا بھی ایک اجلاس ہوا ہے, چلیں اس کو ڈسکس کریں گے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا بریک لیں گے. سو اسٹے ود اس. جی بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. این ایف سی سے متعلق بات کر رہے ہیں, اور جو سندھ نے اعتراضات کیے ہیں جو اس کے ٹرمز آف ریفرنسز ہیں, تو کیا یہ اعتراض صرف سندھ کو ہی ہے, باقی صوبے اس کا مطلب ہے کہ جو یہ ٹرمز آف ریفرنسز ہیں ان کو اس پہ اعتراض نہیں ہے؟ ایکسپلسٹلی تو صرف سندھ کا اعتراض تھا, لیکن ہوا یہ کہ جب یہ پہلا اجلاس ہوا این ایف سی کا اور اس پہ اتفاق نہیں ہوا, ایکسپینڈیچر کا جو معاملہ تھا اس پہ ڈسپیوٹ تھا, تو پھر اٹارنی جنرل فار پاکستان کا جب لیگل اوپینین بھی آ گیا, تو اسی اجلاس کے دوران جو بعد میں انٹرنل ان کی میٹنگز ہوئیں, تو مجھے ذرا نے یہ بتایا کہ پنجاب کی پھر یہ ریکمنڈیشن یہ کہ جو اس کے پوائنٹ نمبر جو اس کے ٹی او آر ڈی ای اور ایف ہیں, تو اس میں پنجاب کا یہ خیال تھا کہ پوائنٹ ڈی ہے جو ریلیٹ کرتا ہے وفاق اور صوبوں سے, وفاق کے جو ایکسپینڈیچر ہے صوبوں کے اندر اس سے ریلیٹڈ جو چیز ہے اس کو آپ کہتے ہیں وہ ٹی او آر میں اس کی بیس کے اوپر ورکنگ گروپ بنا دیں, ای اور ایف کو آپ ٹچ نہ کریں. تو اسی سے یہ چیز سامنے آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پھر جو بڑے ڈیمز ہیں ان سے ریلیٹڈ کوئی فیصلہ نہ ہو این ایف سی میں اخراجات کے حوالے سے. باقی جو چیزیں جو فیڈرل گورنمنٹ ابھی اسپینڈنگ کر رہی ہے ان ایریاز میں جو پروونشل نیچر ہے, تو اس کے اوپر شاید وہ بات کرنے کے لیے تیار ہو جائے. بٹ اسی میٹنگ کے اندر کامران جو خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر, اگین وہ بھی فائنانس منسٹر کا پورٹ فولیو ان کے پاس ہی ہے, مزمل اسلم جو ہے وہ ایڈوائزر ہیں, تو ان کی بھی اس کے اندر کافی انپٹ تھی. ان کا جو ویسے آپس کی بات ہے, پاکستان میں وہ وفاقی گورنمنٹ ہو یا صوبائی حکومت ہو, فائنانس منسٹر ڈھونڈنا جو ہے نا بڑا چیلنج ہے. چیلنج بھی ہے کیونکہ اس کے ٹرسٹ کا بھی ایک ایلیمنٹ آ جاتا ہے. پھر آپ دیکھیں نا, مزمل اسلم صاحب ایڈوائزر تو ہیں, وہ باقی کام تو سارا وہی کرتے ہیں, بٹ چونکہ جو آئینی پوزیشنز ہیں وہ آپ کو جہاں پہ ریپرزینٹ کرنا پڑتا ہے, تو وہاں پہ پھر ویسے یہ بھی ہماری جو پولیٹیکل پارٹیز ان کی نالائکی ہے نا, کہ جب آپ ایک ٹیم بناتے ہیں, جو سب سے اہم میرے خیال میں پورٹ فولیو ہوتا ہے, اگر آپ اپنے ٹیم میں فائنانس منسٹر کے لیے یا پوٹینشیل کینڈیڈیٹس نہ رکھ سکیں تو یہ بھی ایک عجیب بات ہے. جو پی ٹی آئی کے پاس ہیں لوگ, ایسی بات نہیں ہے. مزمل اسلم اور اب صوبے کو چلا رہے ہیں, وفاق میں بھی آ سکتے ہیں اگر پی ٹی آئی اگر آتی ہے تو. پھر ان کے جو اسپیسیفک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, جھگڑا ہے اوور دی ایئرز دیکھا ہے, بہت پرابلم رہا ہے. تیمور سلیم جھگڑا ایکسپرٹ ہے ان کے فسکل میٹرز میں. پاکستان پیپلز پارٹی میں سید نوید قمر ہیں, سلیم مانڈوی والا ہے, وہ دونوں فائنانس منسٹر رہ چکے ہیں. پی ایم ایل این کا آج کل تھوڑا سا ہاتھ تنگ ہوا ہے. پی ایم ایل این جو ہے وہ ڈار صاحب ان کے فائنینشیل گرو ہیں, وہ آپ کو ہم نے دیے ہوئے ہیں, اگر آپ کہیں تو ہم ان کو واپس لے لیتے ہیں. اس میں بھی انہوں نے دیکھے, ہم تو ذکر کر چکے ہیں. اگر آپ کہتے ہیں تو ڈار صاحب کو واپس لے لیتے ہیں. اگر آپ نہیں, وہ میرے خیال میں بالکل لے لیں, ان کے اندر اتنی لگتا ہے کہ انرجی ہے کہ یا تو وہ ان کو پھر کیا خیال ہے کہ ڈپٹی پرائم منسٹر آن اکنامک افیئرز کا آفیشیل ٹائٹل کر کے پھر فائنانس منسٹر کا پورٹ فولیو دے دیں, اور مطلب کوئی کمیٹی ویسے مطلب دے دیں تو میرے خیال میں بہتر ہے. کوئی نہیں تو پھر کچھ گوروں کو اعتراض ہو جائے گا, پھر اس کا کوئی حل نکالنا پڑے گا. یہ پھر مسئلہ ہے. لیکن اب اورنگزیب صاحب نے بھی نیشنلٹی بھی چھوڑی ہوئی ہے, یہ بھی ایک ایشو ہے. چلیں تو وہ پھر چلیں یہ اس پہ بات کر رہے تھے ہم, تو واپس آتے ہیں ٹاپک کے اوپر. دیکھیں کے پی کے چیف منسٹر نے وہاں پہ یہ بات کی ہے کہ جو کے پی نے سیکریفائسز دی ہیں, یہ بڑا ایک پولیٹیکل ایشو بن چکا ہے جو این ایف سی والا ہے نا, کہ جی جو کے پی کے عوام نے قربانیاں دی ہیں وہ اس کا ازالہ نہیں کیا جا رہا. فیڈرل گورنمنٹ کا یہ خیال ہے کہ کے پی کا یہ جو کلیم ہے یہ غلط ہے. خاص طور پر جب 7واں این ایف سی ہوا تھا تو جو ڈیویزبل پول ہے اس کی ڈویژن سے پہلے ہی اس کے گراس اماؤنٹ کا 1% جو ہے وہ کے پی کو جاتا ہے ان ٹرمز آف جو کمپنسیشن جاتی ہے وار اینڈ ٹیرر کی, جس کا پچھلے 15 سال میں
وفاقی حکومت جو وزارت خزانہ نے ایک اپنے اسٹیٹمنٹ جاری کی تھی 700 ارب روپیہ سے زیادہ ان کو جا چکا ہے. لیکن کے پی کا جو اصل جو اعتراض ہے نا جس کے اندر تھوڑا سا ویلڈ بھی ہے اور اس کے اوپر ایک این ایف سی کے مین اجلاس میں ایک ورکنگ گروپ جو ہے وہ بنا دیا گیا تھا, وہ یہ تھا کہ جو کے پی کے اندر جو خیبر اس کی جو فاٹا کی جو پاپولیشن مرج ہوئی تھی اس کے کمپنسیشن کے پی کو نہیں مل رہی. تو ایک انہوں نے ورکنگ گروپ بنایا تھا کامران, 8 ورکنگ گروپ بنائے تھے, اس میں اخراجات کے اوپر بھی بن گیا ورکنگ گروپ. ایک یہ تھا جو فاٹا کا جو آبادی ہے اور اس سے ریلیٹڈ جو کے پی کا شیئر ہوگا, تو اس کا ایک اجلاس ہوا ہے. اس اجلاس میں کوئی سفارشات تو سامنے نہیں آئی, کے پی ہی اس کو ہیڈ کرتا ہے, ان کے جو ان کے جو ہے چیف منسٹر. تو اس کے حوالے سے جو اجلاس ہوا تو ان کو جو ڈیٹا جو شیئر کیا گیا وہ بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ دیکھنے کے قابل ہے. کچھ چیزیں میرے سامنے اس وقت پڑی ہوئی ہیں. کے پی کا یہ اس کا خیال ہے کے پی کی گورنمنٹ کا کہ جو فاٹا کی پاپولیشن مرج ہوئی ہے اس کی وجہ سے وہاں پہ جو انڈر انویسٹمنٹ ہوئی ہے, جو پیسہ فاٹا کے اندر جانا چاہیے تھا فاٹا اور پھر اس کے بعد کے پی میں, اس کا جو انہوں نے تخمینہ لگا کوئی 1335 ارب روپیہ انہوں نے کہا جی پچھلے 14 سال میں انڈر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. ایون کہ تب بھی جب فاٹا کا جو ایریا ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ کی بھی رسپانسبلٹی تھا 2018 تک, تو تب تک بھی اس کے اندر انڈر انویسٹمنٹ تھی. انہوں نے کہا 2011 میں باقی صوبوں کو تو ان کا حصہ جو بڑا وہ ملا ان کو 103 ارب کی, پھر بھی انڈر انویسٹمنٹ انہوں نے 2011 میں ان کے خیال میں اتنی ہوئی ہے. ابھی اس کا جو نمبر ہے 2023-24, یہ ایک سال پرانا نمبر انہوں نے دیا ہے, وہ کوئی 122 ارب روپے کی انڈر انویسٹمنٹ. جو پر کیپٹا خرچہ ہے وہ اس کے اندر جو فاٹا کی جو پاپولیشن کے اوپر ہے وہ غالباً سب سے کم ہے. اگر پنجاب کے اندر 2023-24 میں جو پر کیپٹا ایکسپینس تھا وہ کوئی 28,000 روپے کے قریب تھا, خیبر پختونخوا میں 34,000 تھا, سندھ میں 45,000, بلوچستان میں 40,000 پر پرسن جو ایکسپینس تھا. کہ جو یہ فاٹا کی پاپولیشن ہے اس کا جو خرچہ تھا وہ 21,000 تھا, سب سے کم. تو یہ ایک ایریا ہے جہاں پہ کے پی کو اس چیز کا ان کا خیال ہے کہ ان کو کمپنسیٹ کیا جائے گا. اور اس وقت جو کے پی کا کوئی شیئر ہے کچھ 14% ہے ٹوٹل اس کے محصولات کے اندر. ان کا خیال ہے کہ کم از کم 14.5 کے قریب ہے ان کا, اس سے بڑھ کے 18-19% تک ہو جائے گا. آپ نے کہا تھا کہ ایک سب گروپ کی میٹنگ بھی ہوئی ہے, پھر بریک پہ جائیں گے ہم. یہ سب گروپ تھا, یہ فاٹا والا ہی تھا. اچھا, اسی کی میٹنگ ہوئی, اس میں آؤٹ کم کوئی نہیں آیا. اس میں انہوں نے اپنے جو ایجنڈا آئٹمز ہیں وہ سامنے رکھا کہ یہ ہمارا ایشو ہے. 1335 ارب روپے کی انڈر انویسٹمنٹ ہوئی ہے. پر کیپٹا جو ایکسپینس ہے کے پی میں جو فاٹا کے ایریاز کے اوپر, فاٹا کی پاپولیشن جو ان کے خیال میں اس وقت کوئی 63 لاکھ ہے, اس کے اوپر وہ سب سے کم ہے تمام اگر آپ اکائیوں کو سامنے رکھ لیں. تو اس لیے ہمارا جو شیئر بڑھنا چاہیے. تو اسی کانٹیکس کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے, بٹ کوئی ریکمنڈیشن سامنے نہیں آئی. فیصلہ یہی ہو کہ اس کے اوپر مزید جو ڈیٹا ہے وہ دیکھا جائے گا, اور اس ڈیٹا کو دیکھنے کے بعد پھر اس کے اوپر کوئی فیصلہ. اور یہ کوئی سرپرائزنگ نہیں ہے. آئی تھنک کہ جو اجلاس ہوتے ہیں اس میں جو سب گروپس اور سب کمیٹیز اور وغیرہ بنی ہوئی ہیں, یہ ٹائم ٹیکنگ پروسیس ہے. اگر اتنا آسان پروسیس ہوتا تو ہمارے ہاں پھر اتنی تاخیر نہ ہوتی جو این ایف سی ایوارڈ کے اوپر اتفاق رائے پیدا کرنے کے حوالے سے. ہم اس پر نظر رکھیں گے, آف کورس جو بھی ڈیولپمنٹس ہوں گی فردر. یہاں پہ بریک لیں گے, بریک کے بعد ذکر کریں گے بنگلہ دیش میں اس وقت کیا ہو رہا ہے. 17 سال کے بعد ان کے جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی ہے ان کے جو چیئرمین ہیں جلا وطنی ختم کرتے ہوئے وہ اس ہفتے واپس بنگلہ دیش آئے ہیں. تو اس کے حوالے سے بھی بات کریں گے, لیکن اس بریک کے بعد. جی, بریک کے بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بنگلہ دیش میں اگلے سال یعنی کہ 2026 فروری میں عام انتخابات کے شیڈیول کا اعلان کیا گیا ہے, اور اس کی وجہ آپ کو پتا ہے کہ اگست 2024 میں شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا جب خاتمہ ہوا تھا تو اس کے بعد ایک عبوری سیٹ اپ آیا تھا جس کی سربراہی اس وقت پروفیسر محمد یونس کر رہے ہیں, اور اس کے بعد انہوں نے اب الیکشن کا اعلان کیا ہے. اور ان عام انتخابات سے پہلے جو بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے کہ جو بنگلہ دیش نیشنلسٹ پارٹی کے ایکٹنگ چیئرمین ہیں طارق رحمان, وہ اس ہفتے یعنی کہ 25 دسمبر کو ڈھاکہ میں ان کی واپسی ہوئی ہے. 17 سال سے وہ جلا وطن تھے, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ 2008 میں جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت آئی تھی تو اس کے بعد یہ چلے گئے تھے ایگزائل پر. اور یہ بیسیکلی صاحبزادے ہیں جو بنگلہ دیش کی سابق پرائم منسٹر ہیں خالدہ ضیاء, اور اس کے علاوہ یہ ان کے صاحبزادے ہیں, اور یہ اب واپس آئے ہیں. اور ان کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو اوپینین پولز آئے ہیں کہ یہ ممکنہ طور پر بنگلہ دیش کے اگلے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں. اب جب یہ جلا وطن ہوئے تھے تو ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے کیسز تھے, اس کے علاوہ ان کے اوپر یہ بھی چارج تھا کہ انہوں نے جو بنگلہ دیش کی سابق پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ واجد
ان کو اسیسینیٹ کروانے کے لیے بھی کانسپریسی کی تھی. لیکن جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت کا خاتمہ ہوا تو وہ جو تمام کیسز ہیں ان میں سے ان کو بری کر دیا گیا, اور جب ڈھاکہ پہنچے ہیں تو ان کا بڑے پیمانے پر استقبال کیا گیا ہے. اور اس میں اب جو ڈیولپمنٹ یہ ہے, کیونکہ یہ بنگلہ دیش جو نیشنلسٹ پارٹی ہے, کیونکہ جو خالدہ ضیاء ہیں, آپ کو پتہ کہ یہ ان کے جو شوہر تھے وہ ایک فوجی جرنیل تھے, ضیاء الرحمان, جنہوں نے جو مجیب الرحمان کی حکومت کا تختہ الٹا تھا. اور پھر اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ جو شیخ حسینہ واجد اور خالدہ ضیاء کے درمیان ہمیشہ سے ایک ٹسل رہی ہے, چپکلش رہی ہے. اور جب تک شیخ حسینہ واجد رہیں اقتدار میں تو انہوں نے یا تو خالدہ ضیاء کو جیل میں بند کر کے رکھا یا وہ ہاؤس اریسٹ رہیں. اب کہا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت تو بہت خراب ہے, ایج فیکٹر بھی ہے, اور اس وجہ سے بھی یہ طارق رحمان واپس آئے ہیں. یہ ان کی بھی غالباً 60 سال عمر ہے نا, 60 سال عمر ہے. جو سب سے اس کے اندر جو امپورٹنٹ کیچ ہے, ایک تو عوامی لیگ کو بین کر دیا, وہ اگلے الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی, جو کہ شیخ حسینہ واجد کی ہے. پھر اس میں ممکنہ طور پر کہا جا رہا ہے کہ اس وقت جو اوپینین پول ہے اس میں جو BNP ہے یہ آگے ہے, پھر جو جماعت اسلامی ہے, اور اس کے علاوہ پھر جو ایک اسٹوڈنٹس کی نئی پولیٹیکل پارٹی بنی ہے اس کی بھی کافی پاپولیرٹی ہے. بٹ اس میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے کہ وہ BNP حکومت بنائے, جماعت اسلامی بنائے, یا جو اسٹوڈنٹس کی جماعت ہے وہ بنائے, بھارت کے لیے یہ بالکل بھی اچھی خبر نہیں, اور بھارت اس وقت بہت زیادہ پریشان ہے اس کو. اچھا, ایک تو کامران آپ بات کر رہے تھے, میں یہ سوچ رہا تھا کہ جب کوئی اقتدار میں نہیں ہوتا تو دنیا جہان کی خرابیاں اسی پارٹی کے اندر, ان کی لیڈرشپ کے اندر آ جاتی ہیں. جیسے اس کیس میں, بنگلہ دیش کے کیس میں ان کے اوپر قتل کرنے کا بھی الزام تھا اس وقت کی وزیر اعظم کو, منی لانڈرنگ کا بھی الزام تھا, وہ سارے الزامات ختم ہو گئے اب سسٹم. اب پتہ نہیں بنگلہ دیش کا جو کورٹس کیسی ہیں, ان کے کیا نظام ہے, کیسے وہ ان چیزوں کو دیکھتے ہیں. لیکن دس از ویری انفارچونیٹ کہ سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ ہی تختہ مشق بنے ہیں. ان کو ایکسپیریمنٹ انہی کے اوپر ہوئے ہیں, اور یہ سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہیں, چاہے بنگلہ دیش ہو چاہے پاکستان ہو, کہ اپوزیشن جو ڈفرینسز آف اوپینین ہے نا, جو پولیٹیکل اپوننٹس ہیں اس کو ذاتی دشمنیاں جو ہے. پاکستان کی آپ نے بات کی نا, تو آج آپ کو پتا ہے کہ 27 دسمبر ہے, اور بے نظیر بھٹو صاحبہ کی آج ڈیتھ اینیورسری بھی ہے. آج ہی کے دن ان کو اسیسینیٹ کیا گیا تھا راولپنڈی لیاقت باغ میں, اور وہ بھی بہت عرصے تک ایگزائل میں رہی تھیں, واپس آئی تھیں. تو ان کا بھی جو استقبال تھا ہاں وہ بڑا تاریخی تھا, پاکستان کی تاریخی تھا. اور بنگلہ دیش کے اندر بھی اس وقت الیکشنز تو بالکل ہونے جا رہے ہیں, لیکن وہاں پر جو ایک انریسٹ ہے, اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ ایک جو اسٹوڈنٹ ان کے تھے, ایک ان کے مرکزی ترجمان تھے, ان کی جو اسیسینیشن ہوئی, اس کے بعد ایک اور جو اسٹوڈنٹ لیڈر تھے ان کے اوپر بھی قاتلانہ حملہ ہوا. اور اگین ان حملوں کے پیچھے کہا جا رہا ہے کہ بھارت کا ہاتھ ہے. اور اس مرتبہ اب بھارت جو ہے وہ کھل کر, بلکہ میں یوگی آدتیہ ناتھ جو ان کے UP کے چیف منسٹر ہیں, تو انہوں نے بھی کھل کر ایک تو یہ ذکر کیا ہے کہ پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان تعلقات کس طرح بڑھ رہے ہیں, اور خاص کر کے انہوں نے ٹارگٹ بھی کیا ہے پاکستان کے جو فیلڈ مارشل ہیں عاصم منیر کے, ان کے ہوتے ہوئے یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات بھی بہتر نہیں ہو سکتے اور بنگلہ دیش میں پرابلمز رہیں گی. تو ایک طرف انٹرنل پالیٹکس ہے جو بنگلہ دیش کی بات کریں تو اس کے ایک ریجنل امپلیکیشنز بھی ہیں. جو فارن پالیسی کی بات کریں نا, جو سکسیس سٹوریز ہیں اس میں خاص طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش کے جو تعلقات ہیں, اور اس میں جس طریقے سے بڑی تیزی سے بہتری آئی, اور اس کو پاکستان نے بڑا پراپرلی اس کے اوپر کام کیا, ہوم ورک کیا, اور اس کو ماضی کی طرح اس کو ایک ون آف ایونٹ نہیں بنایا. بہت سارے ان کے جو ڈیلیگیشنز ہیں ان کے ایکسچینجز ہوئے ہیں. میرا خیال وزیر خارجہ بھی گئے تھے شاید بنگلہ دیش, ڈار صاحب بھی گئے تھے وہاں پہ, ان کے ڈیلیگیشنز پاکستان آیا, ان کے انٹرنیشنل فوراز کے اوپر بھی ان کی میٹنگز ہوئی ہیں. تو دس از اگین اندر گڈ آپ کو جو ڈیولپمنٹ کہہ سکتے ہیں فارن پالیسی. اور گیون کہ اگر یہ BNP کی حکومت آتی ہے تو BNP کے بارے میں عام طور پر یہ ایسا نہیں کہ یہ پرو پاکستان ہے, تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ ان کا جو پرسپیکٹو ہے ریگارڈنگ 1971 اپالوجی یا اس معاملے کو لے کر کے وہ زیادہ فلیکسیبل ہے, ان لائک جو عوامی لیگ تھی جو انڈیا کے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی تھی, جو انڈیا کا نیریٹو تھا اسی کو پروموٹ کر رہے تھے. اور یہ خالدہ ضیاء کے ہی زمانے میں ہی یہ چیزیں ماضی میں بھی دونوں ملکوں کے درمیان بہتر ہوئی ہیں, کیونکہ آپ نے جتنی پروگرس کی ہے جو بنگلہ دیش اور پاکستان کے تعلقات میں ہوئی ہے, لیکن کیونکہ وہاں پر ایک عبوری سیٹ اپ تھا, بہت سے ایسے فیصلے ہیں جو عبوری جو حکومت ہے وہ کر نہیں سکتی. تو پاکستان اور بنگلہ دیش دونوں بھی یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اگر وہاں پر جب الیکشنز ہو جائیں گے, جو کہ فروری میں ایکسپیکٹڈ جی فروری میں الیکشنز ہو رہے ہیں, جو لیجٹمیٹ گورنمنٹ آئے گی تو ان کے ساتھ پھر بہت سے ایسے ایشوز جو عبوری حکومت کے ساتھ نہیں ہو سکتے تو ان کے ساتھ وہ کریں گے. تو پاکستان کی یہ ایکسپیکٹیشنز ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ پاکستان نے سفر بھی کیا بہت زیادہ, اور جب شیخ حسینہ واجد کی حکومت تھی ایسا نہیں تھا کہ شیخ حسینہ واجد کی جب حکومت تھی تو پاکستان نے شیخ حسینہ واجد حکومت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے کی کوشش نہیں کی. مختلف اوقات پر پاکستان کے جو فارمر پرائم منسٹرز ہیں
انہوں نے ان کو خطوط بھی لکھے، ادروائز بھی ان کو ریچ آؤٹ کرنے کی کوشش کی، ان کو دوروں کی دعوت بھی دی گئی، لیکن شاید انڈیا کے کیمپ میں وہ اس قدر جا چکی تھی کہ ان کے لیے پاکستان سے متعلق کوئی مثبت فیصلہ کرنا اتنا آسان نہیں تھا۔ اب جو وہاں پر تبدیلی آ رہی ہے، پاکستان کی اپروچ بالکل ابھی تک ٹھیک ہے کہ وہ جو بنگلہ دیش کی عوام ہے ان کے ساتھ، اور بنگلہ دیش کی عوام جو بھی فیصلہ کرے گی وہ بی این پی کو منتخب کرے یا جماعت اسلامی کو کرے یا کسی بھی جماعت کو کرے، پاکستان اس حکومت کے ساتھ کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ اور بنگلہ دیش کی عوام کے اندر بھی اس وقت پاکستان کو لے کر کے بہت زیادہ پازیٹیو سینٹیمنٹ ہے، اور آئی تھنک اس کو پاکستان کو بھی اور بنگلہ دیش دونوں کو کیپٹلائز کرنا چاہیے۔ پروگرام دا ریویو سے اتنا ہی۔ کامران یوسف اور شہباز رانا کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔